آپ کو معلوم ہے یہ اجمیر والے بابا، ہاں یا نہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت قاری احمد علی صاحب نے اجمیر درگاہ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت قاری صاحب کا یہ بیان پورا سماعت فرما کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں جاؤں یہاں سے اختر بھائی؟ تو کوئی بول ہی نہیں رہا ہے بھائی۔ اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ کون؟ خواجہ غریب نواز خواجہ۔ ایمان سے بولنا، اجمیر گئے ہوں گے؟ ارے بولو نا، اس میں کہا کو میں بھی گیا ہوں۔ گیا کیا ہوں؟ درگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کیا ہوں، اور 12 ربیع الاول کی رات کو 2 بجے پھر جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ بالکل 12 بجے رات کو نہیں، 12 بجے نہیں، رات کو 2 بجے، 12 ربیع الاول رات کو 2 بجے انشاءاللہ مجھے اجمیر پہنچنا ہے، اور وہاں درگاہ پہ جا کر بیان کرنا ہے۔ وہاں کی دعوت آ گئی ہے میرے کو، تو اجمیر جانے میں کوئی بھائی برائی ہوتی تو میں کائے کو جاتا، بلکہ ہم تو اس لیے جاتے ہیں اجمیر والے بابا کی تھوڑی توجہ پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اجمیر والے بابا سے کون کون محبت کرتا؟ خواجہ غریب نواز، ساتھ میں بولو خواجہ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ بولو خواجہ کا دامن۔ محبت کرتے ہو نا؟ پوچھو ان کی ہسٹری پوچھو۔ میرے کو یہاں بولو 3 گھنٹہ بیان کرو خواجہ معین الدین چشتی پر، خواجہ غریب نواز پر، لیکن نہیں کرو کیونکہ اختر بھائی نے کھلایا کون سا میرے کو کہ بیان کرو۔ ہاں اختر بھائی 3 گھنٹے تک بات کرو خواجہ غریب نواز پر۔ آپ کو معلوم ہے خواجہ غریب نواز یہ سب اجمیر گیا؟ مولانا یعقوب صاحب سب اجمیر گئے، لیکن ابھی میں سوال پوچھوں نا، میرے سوال کے جواب نہیں ملیں گے۔ خواجہ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ اجمیر میں؟ ایک آدمی بولتا ہے اجمیر میں، تیرا ابا بولا اجمیر میں پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نیسابور میں پیدا ہوئے۔ بولو کہاں پیدا ہوئے؟ نیسابور۔ 5 سال تک نیسابور میں تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ 5 سال تک نیسابور میں۔ پھر اس کے بعد ابا اماں دونوں کا انتقال ہو گیا تو کھیتی باڑی میں لگ گئے۔ خواجہ معین الدین، خواجہ غریب نواز کھیتی باڑی میں لگے۔ پھر کھیتی باڑی میں لگنے کے بعد شوق ہوا کہ کھیتی باڑی نہ کروں گا، میں تو علم حاصل کروں گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے نیسابور سے بخارا گئے، بخارا سے سمرقند گئے، اور سمرقند میں جا کر حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے۔ پھر واپس اپنے شیخ کے پاس آئے، ان کے شیخ کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی۔ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس آئے، ان کے ساتھ لگے رہے، اپنے شیخ کے ساتھ سمرقند میں لگے رہے، سمرقند میں لگے رہے۔ پھر شیخ کی اجازت سے حج پڑھنے کو گئے۔ جب حج پڑھنے آئے، مکہ مکرمہ آئے، حج مکمل کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ گئے۔ خواب میں ہمارے نبی آئے اور فرمایا معین الدین اب سمرقند واپس مت جانا، اب ہندوستان میں اجمیر شریف چلے جانا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو کہاں؟ نیسابور، اور نیسابور سے بخارا، اب بخارا سے سمرقند، اور سمرقند کے بعد مکہ مکرمہ، اس کے بعد میں مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کے بعد ہندوستان۔ اور آپ کو معلوم ہے 46 سال آپ اجمیر شریف میں رہے۔ کتنے سال؟ 46 سال، 46 ایئرز آپ اجمیر شریف میں رہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، صاحب نسبت بزرگ بنے، اللہ کے ولی بنے، اتنے زبردست اللہ کے ولی بنے کہ کئی لوگ کہتے تھے حضرت شادی کر لو، حضرت شادی کر لو، حضرت شادی کر لو۔ نہ، مجھے قرآن پاک سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے میرے شیخ سے محبت ہے، مجھے خانقاہ سے محبت ہے، مجھے اولیاء کرام سے محبت ہے۔ جب بہت کہا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اشارے میں کہا گیا کہ آپ کو شادی کرنا ہے، 52 سال کی عمر میں آپ نے پہلی شادی کی۔ آپ کی بیوی کا نام امت اللہ، بولا آپ کی بیوی کا نام، اور آپ کو 3 بچے ہوئے ان سے۔ ایک بچے، سب بچے بھی ولی کے بچے بھی ولی۔ ایک بچے کا نام خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ، ایک بچے کا نام خواجہ حسام الدین رحمت اللہ علیہ، اور ایک بیٹی ہوئی جن کا نام بی بی جمال رحمت اللہ علیہا۔ کیا بولیں گے؟ رحمت اللہ علیہ۔ تو خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور بی بی جمال۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، جب اپنی عمر کے 82 سال کو پہنچے تو دوسری شادی کی۔ کون سی عمر میں؟ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں
चलने के ठिकाने नहीं होंगे 82 साल की उम्र में। डायबिटीज़ भी होगा ने, प्रेशर भी होगा ने, मेरे जैसा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ होगा, चलता होगा तो लड़खड़ाता होगा। शादी क्या करेगा अख्तर भाई? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के वली को जो रूहानी पावर था, 82 साल में दूसरी शादी की। उस बीवी का नाम है इस्मत। बोलो बीवी का नाम क्या है? इस्मत। और उससे एक लड़का पैदा हुए जिन लड़के का नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन। मतलब टोटल आपने 3 लड़के और 1 लड़की। पहले लड़के सबसे बड़े बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हुसामुद्दीन, तीसरे बेटे ख्वाजा जियाउद्दीन और 1 लड़की बीबी जमाल रहमतुल्लाह अलैहा। ये सब आपको मालूम था? आपको बॉलीवुड का मालूम होगा, एपिसोड का मालूम होगा, खान क्या करता है वो आपको मालूम होगा, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में नहीं मालूम है। कितनी उम्र पाई आपने? 99 साल की उम्र पाई। 99 साल की उम्र में आप अल्लाह को प्यारे हुए। और आपको मालूम है जब आपको गुस्ल देने का वक्त आया, किनको किनको? ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जब गुस्ल देने का वक्त आया तो पेशानी पर कुछ चमक रहा था, चप 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 चमक रहा था। जैसा हमारे यहाँ भी आजकल वो बत्तियां लगाइए बाहर, अरे घरों के बाहर लाइट लगाइए कि नहीं? हाँ, मैंने कहा ये बत्ती लगाया, कोई बात नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, तूने बत्ती लगाया, वो जल रही है, बुझ रही है, चमक रही है, लेकिन वहां नहीं लगा, यहाँ लगा। कहाँ लगा? वहां नहीं, कहाँ लगा? दिल में इश्क़ रसूल की मोहब्बत चमका दे, तेरा पहला कदम और दूसरा कदम दोनों साथ में जन्नत में चला जाएगा। भाई बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या बात चल रही थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल मुबारक हुआ, इंतकाल मुबारक हुआ, गुस्ल का वक्त आया, पेशानी चमक रही है। और पेशानी पर क्या लिखा है मालूम? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। अब गुस्ल देने वालों ने सोचा कि इसको मिटाए। वो काय का मिटने वाला, क्योंकि लिखाने वाला खुद अल्लाह था। क्या लिखा हुआ था? इसी हाल में आपको अजमेर में दफन मुबारक किया गया। क्या लिखा था? माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह। अल्लाह का महबूब जा रहा है, अल्लाह की मोहब्बत लेके जा रहा है। अल्लाह का महबूब जा रहा है और अल्लाह की मोहब्बत। ये अजमेर वाले, मेरे को असल में जो बात करनी वो बात पर तो मैं आया नहीं। ये तो बात में हम थोड़ा इधर उधर हो गए, ज़रा वो बात पर हम आ जावे वो बात पे आ जावे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कौन कौन मोहब्बत करता? ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर जाने वाले न जाने वाले दोनों अपना हाथ ऊपर करें और साथ में बोले ख्वाजा का दामन। मोहब्बत करते हो ना अजमेर वाले बाबा? कौन? ख्वाजा। एक मरतबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नाश्ते के बाद, आपके नाश्ते में कितने लोग आते थे अख्तर भाई? नाश्ते में 3000। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अजमेर में जो नाश्ते का लंगर लगता था उसमें कितने? अपनी बीवी लाल कर दे वे अपनी। हाँ, अगर अपन ने बोले हुए घर में 8 मेहमान आने वाले हैं, वो अख्तर भाई के वहाँ वैसा ही हुआ। 8 मेहमान आने वाले ने, आ गए कितने? 16 आ गए। अख्तर भाई को कहा आज आखिरी दिन, अब ये काली साहब यहाँ दिखना नहीं चाहिए। ये क्या 8 बोलते? अपनी भी इज्जत है कि नहीं है? 8 बोलते ने 16 आदमी को लेकर आते। अरे ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ नाश्ते में कितने होते थे? एक मरतबा क्या हुआ, नाश्ते के बाद आप बैठे, आपने सारे मुरीदों को जमा किया और क्या फरमाया मालूम? मैं मोइनुद्दीन, मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। क्या फरमाया? मुझे हुजूर कल्बी। अब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आवे, सही में नहीं समझ में आवे। अब इतने ज्यादा मुरीदीन, अब उनको क्या मालूम हुजूर कल्बी? सबने कहा हजरत नहीं समझ में आया, आपको हुजूर कल्बी मिल गया, हमको समझ में। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया। सबने कहा समझ में नहीं आया। फरमाया इसका मतलब ये है मैं गर्दन झुकाता हूँ। बोलो गर्दन झुकाओ, आप लोग भी झुकाओ वैसे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया मैं गर्दन झुकाता हूँ, दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। दिल के आईने में मुझे मोहम्मद का चेहरा नजर आता। मैं वही बोल रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गर्दन झुकाते थे तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता था। हम लोग रोजाना आईने के सामने देखते हैं, हमारे चेहरे पर मोहम्मद की झलक नजर नहीं आती है।
کہاں وہ کہاں ہم. ان کے دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ تھا، ہمارے چہرے پر محمد کا چہرہ نہیں ہے. ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، دھوکے باز کون ہوگا، سب سے بڑا دھوکے دینے والا کون ہوگا جس کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے. یا اجمیر والے بابا سے بھی محبت نہیں ہے. ابھی کسی کو بولو پکچر کی سٹوری بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ آج کل بالی ووڈ میں آگے کون، اس کو معلوم؟ بولو معلوم کہ نہیں معلوم؟ لیکن اس کو یہ پوچھو، خواجہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے حالات میں نے آپ کو بتائے. ان کے ابا کا نام، ان کی اماں کا نام، کیا بیان کرنے کا آپ لوگوں کو بتاؤ. ہم سب اجمیر والے ہیں اور حال یہ ہے کہ ابا کا نام نہیں معلوم ہے. خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام ماہ نور. بولو خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام ماہ نور، اور ان کے ابا کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، بھول مت جانا. خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو خواجہ، کون کون یاد رکھے گا آج سے ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولے خواجہ معین الدین. بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسن. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ عبدالعزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ امام جاسم. ان کے ابا کا نام خواجہ امام مہدی. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام علی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین. اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیارو، محبت کرو تو ڈھنگ والی محبت کرو. آج سے کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بول دو مصطفیٰ کا دامن. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. لیکن دعا کرنا، اجمیر شریف جانا ہے 12 ربیع الاول کو اور وہاں جا کے باتیں کرنا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، حضرت خواجہ غریب نواز کی توجہ عطا فرمائے. اور ایک بات سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کا کہ ایک بار نماز پڑھ لے، 2 کام کر لے. چاہیے آپ کو؟ چاہیے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی. کیا؟ ہاں، مولانا نے نعت پڑھی، آپ نے خزانہ لٹایا. اختر بھائی تیرا ہاتھ بھی جیب میں نہیں گیا؟ مولانا نے اتنی اچھی نعت پاک پڑھی، میرا ہدیہ تیار کیا کہ نہیں؟ ہونے دو، ہدیہ مت دے، کھانا تو کھلا دینا بھائی. ابھی آئندہ ایسا مت کرنا میرے کو اختر بھائی، ایسی بے وفائی مت کرنا میرے ساتھ میں. خیر، پورا مجمع میرے کو ایک مرتبہ کہے گا نماز کے بارے میں، اور ایک درود شریف میں لے کر آیا ہوں. ہاں، میں ابھی درود شریف لے کر آیا ہوں، آپ کو ملے گا، ابھی کارڈ ملے گا. دیکھو یہ کارڈ ہے میرے ہاتھ میں، ہے نا یہ کارڈ. یہ معلوم ہے یہ کون سا درود ہے معلوم ہے؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، مولانا انور شاہ کشمیری. بولو مولانا انور شاہ کشمیری، جنہوں نے بخاری کی گائیڈ لکھی ہے. بخاری کی گائیڈ لکھی ہے، جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں. یہ اللہ کے ولی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب. ان کی عربی میں کتاب ہے فیض الباری شرح بخاری. یہ کیا فرماتے؟ انہوں نے یہ درود پاک دیا، اور کیا فرمایا معلوم؟ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ درود پڑھتا جا، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جائے گا. یہ درود پڑھتا جا. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. میرے کو زبانی یاد ہے، ہوئد نا، ہاں اسے میں نے ادھر رکھ کے میں نے پڑھا. ہاں لے بیٹا تم لے لو. یہ درود پاک میں نے ان کو دیا. یہ کارڈ ابھی تقسیم ہوگا. کن کو دیا ہے؟ آپ کو دیا ہے؟
हाफिज, अच्छा तुम्हारे पास ही है और मैंने तुमको ही दिया, तुम तुम्हारी बीवी को जरूर दे देना, पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा। सही में अल्लाह की कसम, कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह का वली कोई भी बात कहता डंके की चोट पर कहता। ये अल्लाह के वली अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा ये दरूद पढ़ो, छप्पर फाड़ के अल्लाह रोजी देगा। एक ने मेरे को पूछा भी, मौलाना कितनी मर्तबा पढ़ने का, एक ने मेरे को पूछा मौलाना कितनी मर्तबा पढ़ने का, क्योंकि रोजी छप्पर फाड़ के आएगी। मैंने कहा कितना चाहिए, मेरे को कहता बहुत, मैंने कहा बहुत नहीं समझे भाई, अब तेरे पढ़ने के ऊपर है, हमने तो रास्ता बता दिया, अब तू जितनी मर्तबा पढ़े एक बार भी कबूल हो गया, छप्पर फाड़ के। एक तो दरूद शरीफ से रोजी बहुत मिलती है। हाँ, कब तक लारी घुमाते रहेंगे, कब तक लोगों की नौकरी करते रहेंगे, कब तक सुबह 8 बजे जाके माँ बहन की गालियाँ सुनेंगे अगर लेट हो गया तो। जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने किसी को सेठ बनाया वो अल्लाह हमको भी सेठ बनाएगा। 2 काम कर लो, एक तो ये दरूद शरीफ पढ़ो, हाँ, नंबर 2 अल्लाह को पूछो मेरे को सेठ बनना है, अल्लाह मेरे को बनना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह कहते 5 वक्त नमाजी बन जा, नमाज पे जम जा। ऐसा नहीं कि वो सोडा के बोतल की तरह कुछ दिन नमाज पढ़ा फिर छोड़ा, कुछ दिन पढ़ा फिर छोड़ा, नहीं। अल्लाह कहते वस्तबिर अलैहा, नमाजी पे जम जा। अल्लाह कहते रोज़ी कोई नहीं देगा, मैं आसमान से तुझे रोज़ी अता करूँगा। तो नमाज और दरूद शरीफ बोलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बहुत बड़े ज़माने के बाद यहाँ कड़ोदरा आना होता है, हालांकि यहाँ सूरत में ही रहता हूँ, मदीना मस्जिद में आता हूँ, और आप लोग तो माशाअल्लाह 5 वक्त मदीना मस्जिद में आते होंगे। मैंने भी नीयत की, आप भी नीयत करो। मैंने ये नीयत की जब मस्जिद में आया, यहाँ से मेरे को ऊपर चढ़ाया तो मैंने ये नीयत की अल्लाह मदीना मस्जिद में आया हूँ, ए अल्लाह हकीकत में मदीना मुनव्वरा पहुँचा दे। अल्लाह हम सबको पहुँचा दे, वे बोलो आमीन। अल्लाह सबको उम्रा नसीब फरमावे, अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमावे, अल्लाह काबे का दीदार नसीब फरमावे। ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, किया कि नहीं किया? अरे बोलो ना। और हजरत आदम को अल्लाह ने कैसे पैदा किया मालूम? कैसे? स्टैचू। बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक स्टैचू। अल्लाह ने रूह डाली, कैसे डाली वो अल्लाह को मालूम। रूह डाली, हजरत आदम में जान आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरन मिन तीन फइज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह फरमाते मैंने हजरत आदम के स्टैचू को तैयार किया, फिर अल्लाह ने रूह फूकी। बोलो हजरत आदम की जान में जान आ गई। और कसम अल्लाह की क्या खुश नसीब हजरत आदम, बचपन मिला ही नहीं। बचपन मिला, सीधे जवान। बोलो सीधे। बचपन में चीची ने चूचू जो हमने किया वो हजरत आदम ने किया नहीं है, सीधे जवान। और पूछो हजरत आदम को, पूछो तुम्हारी अम्मी कौन? हजरत आदम की अम्मी कौन? कोई नहीं। अब्बा कौन? कोई नहीं। और कमाल ये है कि बीवी तो मिली, कौन? हजरत हवा, मगर सास ससुर ने कोई टेंशन नहीं पाल देगा। वो सास ही सबसे ज्यादा पिन मारती रहती है हमारी बीवी को, वो भी मामला खत्म हो गया। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ। हजरत आदम पैदा हो गए, पूरा मजमा बोलो हजरत आदम। अब हजरत आदम खुद फरमाते मैं पैदा हुआ, अल्लाह ने मुझे 6 चीजें बताई। सब साथ में बोलेंगे, कितनी चीजें? नहीं, ये 6 चीजों को आज याद रखना है हमको। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मैं पैदा हुआ, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने मुझ में रूह डाली, मेरे अंदर जान आ गई। मैंने कितनी चीजों को देखा? हजरत आदम फरमाते कितनी चीजों को देखा? साथ में बोलो, कितनी चीजों को देखा? 6। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे नबी ने बताया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाद में पूछा आप पैदा हुए, आपने 6 चीजों को, ऐसा तो बहुत कुछ देखा लेकिन शुरू में आपने जो 6 चीजों को देखा वो कौन सी थी? हजरत आदम फरमाते क्या कहूँ, मैंने आंखें खोली ना, जैसे अल्लाह ने जान डाली मेरे अंदर जान आई, मैंने आंखें खोली, नंबर 1 मैंने अल्लाह का अर्श देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कैसा होगा अल्लाह का अर्श? भाई अल्लाह का अर्श,
عرش کے اوپر کرسی. آپ کو معلوم ہے 7 آسمان اور 7 زمین کو جمع کرو ایک طرف, 7 آسمان 7 زمین اور ایک طرف اللہ کا عرش اور عرش کے اوپر کرسی. 7 آسمان اور زمین ایسے لگیں گے جیسے چھوٹی انگوٹھی, جیسے چھوٹی. تو اس سے سوچو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا, اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی, اور جب عرش اور کرسی اتنی بڑی ہوگی تو اللہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور اللہ کا عرش بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بولو نا نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اب آپ لوگ انگلی پر گرنا بھول مت جانا, میرے کو بھی یاد دلاتے ہیں, میں بوڑھا ہو گیا, اب ویسا نہیں چلتا میں پہلے کی طرح. لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت آدم نے نمبر 1 کیا دیکھا, اللہ کا. آدم فرماتے پہلے اللہ نے میرے کو عرش بتایا, پھر اللہ نے مجھے کہا اوپر جاؤ اوپر جاؤ. اور آدم علیہ السلام فرماتے میں گیا, اوپر گیا کہ نیچے گیا, لیکن اللہ نے مجھے 7 آسمان بتائے. کتنے آسمان بتائے؟ اور صرف بتائے نہیں, میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کہتے میں نے 7 آسمانوں کا, اپنے کو ایک زمین سے فرصت نہیں ملتی ہے, حضرت آدم نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا. اور آسمان کتنے ہیں؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کتنے آسمان بنائے؟ 7. چلو حضرت آدم نے نمبر 1 کیا دیکھا, پھر ایک مرتبہ بولو سب لوگ, اللہ کا عرش. نمبر 2 کیا دیکھا؟ 7 آسمان. حضرت آدم فرماتے نمبر 3 تو میں کیا کہوں, اللہ نے آرڈر دیا جنت میں جاؤ. کہتے میں جنت میں گیا, جنت کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے کمروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا. اور سچ بتاؤ جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ ارے بولو نا, جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمارے نبی کو پوچھا گیا کہ جنت کیسی ہے, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ جنت ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, اور کسی دل نے سوچا نہیں. تو حضرت آدم کہتے نمبر 3 تو میرے کو کیا بتایا؟ جنت. پہلے عرش, پھر 7 آسمان, اور پھر حضرت آدم کہتے نمبر 4 میرے کو جنت کے درخت بتائے. تو اب ہم کو ہوتا ہے اس میں کون سا کمال ہے, جنت کے درختوں کو, جھاڑوں کو دیکھا تو اس میں کون سا کمال ہے, کٹور میں ہم بھی جھاڑ دیکھتے ہیں. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا, درختوں کے پتوں کو دیکھا. تو سوال ہوتا ہے کہ جنت کے درختوں کو دیکھا, وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں, یوں ادھر شروع ہوتا ہے ادھر ختم ہوتا ہے, کوئی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اور تھوڑا اونچا ہوتا ہے, لیکن درخت تو ہم نے دیکھا. حضرت آدم فرماتے جنت کا درخت ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھتے ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا وہ جنت کا درخت کیسا ہوگا, ہمارے نبی فرماتے کوئی گھوڑے پر بیٹھے, بولو کوئی گھوڑے پر بیٹھے, اور گھوڑا دوڑا کرے دوڑا کرے دوڑا کرے دوڑا کرے دوڑا کرے. ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم 100 سال دوڑائے گا, جنت کا ایک درخت ختم نہیں ہوگا. حضرت آدم فرماتے وہ میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. حضرت آدم فرماتے نمبر 5 کیا دیکھا معلوم, کیونکہ جنت میں تھا. کہتے نمبر 5 حضرت آدم کہتے ہیں میں نے حوروں کو دیکھا. حور کو, کس کو چاہیے آپ کو؟ کر کے مت بولو, سیدھا بولو, چاہیے تو چاہیے, نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. چاہیے. میں اکثر حور کی بات کرتا ہوں نا تو بڈھے لوگ بہت ہنستے ہیں, جو میرے جیسے بڈھے بڈھے نا, کیونکہ اب کنٹال گئے, تھک گئے بیوی سے. وہ ایک بڈھا تھا بیچارہ, بڈھا میرے جیسا, قاری اسماعیل, اپنی لائن کا ایک بڈھا تھا. ایک زمانہ تھا قاری اسماعیل میں ہم سب ایسے ایسے جوان تھے. اب تو ہماری عمر ہو گئی, بوڑھے ہو گئے. ابھی یوسف بھائی بھی میرے کو ملے نا, ان کا بیٹا بیٹھا ہے, دیکھو یہ زبیر ان کا بیٹا بیٹھا ہے. ہم دونوں کان میں یہ بات کرتے تھے
اب اپنا ٹائم آ گیا. ہاں وہ ایک بوڑھا تھا, وہ اپنی بیوی کو کیا بلا معلوم, میری جان. آپ لوگ بھی موبائل میں لکھے ہوں گے نا جان, تو وہ بڈھے کے ٹائم پہ تو موبائل تھا نہیں, وہ جب بھی اپنی بیوی کو بلاوے نا, او میری جان, بیوی بھی خوش آ گئی کہ میرے کو جان بولتا ہے, بڑھاپے میں بھی اتنا پیار ہے. ایک دن سب مہمان بیٹھے, اور مہمان کے بیچ میں یہ کیا بولتا ہے معلوم, میری جان. اب جتنے مہمان تھے سب سوچنے لگے 80 سال کا بڈھا اپنی بیوی کو میری جان, ارے بولو اپنی بیوی کو میری جان. تو ایک مہمان کو غصہ آیا, بڈھے کو لے گیا کونے میں. وہ طاہر بھائی سمجھنا, وہ بڈھے کو لے گیا کونے میں, کونے میں جا کے بولتا ہے شرم آتی ہے, بہو بیٹے بیٹھے ہیں, مہمان بیٹھے ہیں, تیری عمر دیکھ, ابھی بھی میری جان میری جان میری جان, تیرے کو شرم نہیں آتی بے شرم. تو بڈھے نے کیا کہا معلوم, 10 سال ہو گئے نام بھول گیا, 10 سال ہو گئے بیوی کا نام بھول گیا ہوں, یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. اب اس کو بولوں گا کہ بھول گیا تو میری جان کا خطرہ ہے, اس سے اچھا میری جان بول کے کام چلا لے دینا, تیرے باپ کا کیا جاتا ہے. تو حور ہے کہ نہیں ہے, بولو حور ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت آدم نے کس کو دیکھا, حوروں کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب پورا مجمع بولے حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا, نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا, نمبر 3 جنت کو دیکھا, نمبر 4 جنت کے درختوں کو دیکھا, نمبر 5 حور. معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 6 آخری چیز جو پہلے شروع دن میں جو دیکھی, پہلے دن جو دیکھی, چھٹی چیز کیا دیکھی معلوم, حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا. کس کو دیکھا, دیکھا نہیں, اللہ نے کہا میرے آدم کو سجدہ کرو. اور فرشتے کتنے, کچھ امبولی میں خبر آئی, آپ کو معلوم ہوئے تو میرے کو بولو, کتنے فرشتے کتنے ہیں. میں کتنی جگہ پہ جاتا ہوں, میرے کو بولتے 4, بولا واہ, ہم اتنے سال سے بیان کرتے ہم کو نہیں معلوم کتنے فرشتے کسی کو بھی نہیں معلوم کتنے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا میں نے چھپا کے رکھا ہوں کتنے فرشتے. جب اوپر والے نے چھپایا تو کیا معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے نمبر 6 میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں, بلکہ سارے فرشتے آئے اور کیا ہوا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا کیا. چلو اب یہ بات کو یہاں پہ ہم سمجھو کہ آدھی بات ہو گئی. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا, عرش, 7 آسمان, جنت کے درخت, حور, اور اب حضرت آدم کی بات کو سمجھنا. حضرت آدم نے آنکھ کھولی, کتنی چیزوں کو دیکھا. ہم نے حضرت آدم کو پوچھا ابا آدم, وہ ہمارے باوا آدم, اتنا بتاؤ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا. آپ نے دیکھا, عرش کو دیکھا, آسمانوں کو دیکھا, جنت کو دیکھا, اور جنت کے درختوں کو دیکھا, حور کو دیکھا, فرشت, آپ کو اس میں نظر کیا آیا. حضرت آدم قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں, سننا حضرت آدم کیا فرماتے, کیا فرمایا, رأیت عرش ربی واللہ رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد مکتوبا علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم, نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے, پورا مجمع بولے گا, حضرت آدم فرماتے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ابھی تو حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی, کوئی انسان, لیکن عرش کے پائے پر حضرت آدم کہتے میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا.
عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. آگے کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 اللہ نے مجھے 7 آسمان بتائے نہیں، میں ہر آسمان پر گیا. فرماتے ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی جگہ ہو گئی؟ 2. نمبر 3 حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. کیا فرماتے؟ ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، جنت کے محلوں میں گیا، جنت کے بالا خانوں میں گیا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے قدم قدم پر، لمحہ لمحہ پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی. آگے کیا فرماتے معلوم؟ حضرت آدم ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. آدم فرماتے درختوں کی بات نہیں کرتا، میں نے درختوں کے بڑے بڑے پتوں کو دیکھا. ہر پتے پر، درخت پر نہیں، ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. اب حضرت آدم فرماتے کچھ حوریں میرے سامنے آئی. بولو کیا آئی؟ کیا فرماتے؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن. حضرت آدم فرماتے باری باری حوریں میرے سامنے آتی گئی. اللہ کی قسم میں حور کو دیکھتا تھا، ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اور آخری بات پہ تو جم جاؤ گے. حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟ نمبر 6. بولو نا کن کو دیکھا؟ دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے. تو حضرت آدم کہتے آ گئے فرشتے، ان گنت فرشتے، جہاں نظر گما ہوا فرشتہ 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 فرشتہ، اور سب نے آ کر میرے کو سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے جب سجدے سے سر اٹھایا رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم کہتے کہوں تو کیا کہوں، میں نے فرشتوں کو دیکھا، سب نے مجھے سجدہ کیا، سر اٹھایا، ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے معلوم؟ عرش کے پائے پر. آپ لوگ بولتے جانا، ساتھ میں بولو گے میرے کو اچھا لگے گا. حضرت آدم فرماتے عرش کے پائے پر کن کا نام؟ حضرت محمد بولو نا، محمد. اور محمد بولنے میں مزہ کتنا ہے. ارے بولو نا، ہے کہ نہیں مزہ؟ اتنا مزہ ہے کہ محمد بولو گے، یہ دونوں ہوٹ جو ہے نا، یہ ہوٹ اور یہ ہوٹ، اس کو ملنے مت دو اور محمد بولو. بولو دونوں ہوٹ کو ملنے مت دینا. بولیں گے؟ کوئی نہیں بول سکتا، کتنا بھی بڑا قاری پیدا نہیں ہوا. محمد دونوں ہوٹ. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے مصطفیٰ کا نام لیتا جائے گا آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا، آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا. الگ سے چومنے کی ضرورت نہیں، ہم نے نام ہی میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ چومے بغیر ان کا نام ادا ہی نہیں ہوتا ہے. بولو محمد. اب آپ لوگ محمد بولتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ بولو محمد. حضرت آدم نے آسمانوں پر کیا دیکھا؟ بولو محمد. حضرت آدم نے جنت کے درختوں پر محمد، جنت کی دیواروں پر محمد، درختوں کے پتوں پر محمد، دروازوں پر محمد، جنت کے بالا خانوں میں محمد، جنت کے محلوں میں محمد. ارے میرے پیارو، حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا، حور کے گلے پر کس کا نام؟ محمد. میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام؟ محمد. بلکہ حضرت آدم فرماتے میں نے جب محمد 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 دیکھا، حضرت آدم فرماتے میں نے خود اللہ سے پوچھا من ھذا؟ محمد. اللہ یہ کون ہے؟
اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کیونکہ میں نے آنکھوں کو کھولا ہوں، جب سے صرف محمد 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 دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا میری قسم اگر محمد نہ ہوتے تو یہ آسمان اور زمین بھی نہ ہوتے اور تم بھی نہ ہوتے۔ اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمان ما خلقت الافلاک والارضین، میں آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ آج کائنات میں جو بھی ہے وہ محمد کا صدقہ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پیارو، سکون اطمینان اگر ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سکون ملے گا۔ اور سکون کا بہترین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سناتا ہوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ کوئی کہے نہ کہے، اللہ کی قسم سب سے بڑا غم کا دن وہ دن تھا جس دن مدینہ پاک میں خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور میرے دوستو کیسا شکر کرنے والا ہے پیارے نبی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے نبی کے وصال مبارک سے 24 گھنٹہ پہلے، حضرت عائشہ فرماتی ہے ہماری اماں کہ نبی کے وصال سے 24 گھنٹہ پہلے حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو حضرت ابو بکر کو کوئی سفر پر جانا تھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہو رہی ہے، میں میرا سفر پورا کر لوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے سفر پر گئے۔ جتنی ازواج مطہرات تھی یعنی جتنی بیویاں تھی سب اپنے اپنے گھر گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ آخری رات جو میرے نبی کے گھر میں آئی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہمارے گھر میں چراغ بھی نہیں تھا، ہمارے گھر میں تیل بھی نہیں تھا، میں پڑوسن سے جا کر تیل لائی اور چراغ جلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی وہ آخری رات تھی میرے پیاروں۔ سوچو ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہوگی، کیسے زندگی گزاری ہوگی، کیسے شکر والا معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ حالانکہ ہمارے نبی چاہتے جو نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے وے، جو نبی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لے کر آئے، کیا وہ اپنے گھر میں چراغ نہیں لا سکے؟ لیکن امت کو بتانا تھا۔ لیکن مجھے اس وقت آپ کو وہ پوائنٹ پر لانا ہے میرے پیاروں کہ سب سے بڑی کامیابی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہم کو ملے، آخرت بھی ہم کو ملے، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی میرے پیاروں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ سچ بتاؤ مدینہ والوں پر کیا گزری ہوگی، کیا صحابہ پر گزری ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، خود حدیث پاک میں اشارے میں فرمایا کہ سارے صحابہ کی محبت ایک پلے میں اور حضرت ابو بکر کی محبت ایک پلے میں۔ حضرت ابو بکر کا حال ایسا تھا، ایک دن معلوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاس لگی، حضرت ابو بکر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کر آئے اور ہمارے نبی کو پلایا۔ ہمارے نبی نے جیسے پانی پیا حضرت ابو بکر نے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے نبی نے فرمایا الحمدللہ مجھے کہنا چاہیے کیونکہ پانی میں پی رہا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا پانی آپ کے مبارک گلے میں جاتا ہے، ٹھنڈک میرے سینے میں ہو رہی ہے۔ میرے پیارو وہ حضرت ابو بکر بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا تھا اور سارے صحابہ بیٹھے، بولو سارے صحابہ بیٹھے اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے اور سارے صحابہ کی نظر آئی کہ حضرت ابو بکر آ رہے، بولو کون آ رہے؟ اور سارے صحابہ سوچنے لگے اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ آ رہے ہیں جو زمین پر سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارو سننا سکون والی زندگی کے لیے کیا فرمایا۔ حضرت ابو بکر آئے، روتے روتے آئے، روتے روتے آئے اور روتے روتے آ کر کیا کیا، ہمارے نبی کے چہرے انور پر جو کفن کا کپڑا تھا وہ کفن کے کپڑے کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ ملا لیا۔ بولو اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے ساتھ، اور کتنا روئے، کبھی پیشانی چومے، کبھی گال چومے، کبھی داڑھی مبارک چومے، پھر گال چومے، پھر داڑھی مبارک چومے، پھر پیشانی چومے۔ اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے اس وقت فرمائے جس میں سب سے پہلا جملہ تھا طبت حیا وطبت میتا۔ فرمایا میرے نبی، او میرے نبی، میرے نبی آپ جب ہمارے درمیان میں تھے تو بھی کتنے خوبصورت تھے،
آج اللہ کو پیارے ہو گئے اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں. بولو سبحان اللہ. پھر حضرت ابو بکر نے دوسرا جملہ فرمایا, لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. کہا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, آپ اپنی مرضی سے گئے, کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرا وقت آنے والا, آپ اپنی مرضی سے گئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں, اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی آپ کو جانے نہ دیتے, ہم اپنی جانیں دے دیتے, اس کے بعد آپ کی جان جاتی, ہماری جانوں کے گئے بغیر آپ کی جان نہ جاتی. اور تیسری بات حضرت ابو بکر نے کیا فرمائی, لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفدنا علیک ما اشون. کہا میرے نبی آپ نے چلانے سے منع کیا ہے, چیخنے سے منع کیا ہے, کپڑا پھاڑنے سے منع کیا ہے, ورنہ آج یہ سب اتنا روتے یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے. چلو یہ تین باتیں تو فرمائی. چوتھی بات جو حضرت ابو بکر نے فرمائی, جو ہم سب کے بدن کے بال کھڑا کر دے ہوئے, کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر قریب ہوئے, پھر نبی کے گال مبارک کو چوما, نبی کی پیشانی کو چوما, اور یہ جو بات بتائی نا جس نے پورے مدینے کو رلا دیا, کیا فرمایا؟ اذکرنا یا محمد عند ربک وَلْنَكُمْ مِنْ بَالِكَ. اے نبی ہم کو بھول مت جانا, اے نبی ہم کو بھول مت جانا. ابھی تو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے, قیامت کے دن ہم کو بھول مت جانا. جیسے اس وقت آپ نے امتی اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پیار کرنے والا نہیں, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم کو کوئی پیار کرنے والا. ایک مرتبہ خود فرشتے آئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اتنے خوش آئے, کہا میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, آج تو مہربانی کی حد ہو گئی. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا تھا, ہر نبی سے اللہ نے کہا تھا تمہاری ایک دعا قبول کروں گا, چاہے دنیا میں مانگو چاہے قیامت کے دن مانگنا. کہا ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں, بولو ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں. آپ کے پاس بھی آج وہ پیغام آیا ہے. حضرت جبرائیل کہتے وہی پیغام لے کر میں آیا ہوں, ایک دعا آپ مانگ لو, جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا, جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا. آپ کہو گے تو اللہ آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ بنا دے گا, مالوں کا مال اللہ عطا کرے گا. اور اگر آپ چاہو تو اس کو قیامت کے لیے چھپا کے رکھو. ہمارے نبی نے تھوڑی دیر سوچا, کہا جبرائیل جاؤ اللہ کا کہہ دو ابھی نہیں مانگنا ہے, قیامت میں مانگوں گا, قیامت میں مانگوں گا. تو حضرت جبرائیل نے کہا لیکن میرے پیارے نبی, ہر نبی نے ایک ایک دعا ملی تھی, سب نبی نے دعا مانگ لی. ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی نے مانگ لی ہوگی لیکن میں ابھی نہیں مانگوں گا, میں قیامت میں مانگوں گا. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ قیامت میں کیا مانگو گے, کیا مانگو گے, تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے, ہم فرشتوں کی جماعت کو تو پتا چلے کہ کیا مانگو گے. کہا یہ مانگوں گا اللہ میرے امتی کو جہنم کے حوالے مت کرنا, میرے امتی کو جہنم کے حوالے مت کرنا. اتنا کہنا تھا کہ فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہاں میرے مصطفیٰ جو آپ نے مانگا ہے ہم قیامت میں آپ کو دیں گے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا دیں گے, اللہ نے کہا اتنا امتوں کو معاف کروں گا, اتنا تیرے امتی کو معاف کروں گا. میں راضی ہوا یا نہیں ہوا, فترضا, میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا. میرے دوستو ہمارے نبی نے یہ فرمایا, حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی ہم کو قیامت میں بھولنا, اور ہم کو یقین ہے قیامت میں ہمارے نبی ہم کو بھولیں گے نہیں, لیکن ایک کام کر لو, اللہ کی قسم ہمارے نبی ہم کو نہیں بھولیں گے. اب کیا ہوا وہ کام کرنا ہے. حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے, بولو حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے, نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر وہاں سے اٹھے اور کیا کہا معلوم, قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. کون سی نماز کا وقت ہوا؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوا. حضرت ابو بکر نے فرمایا این بلال, بلال کہاں ہے؟ بہت لمبا واقعہ, مجھے صرف پوائنٹ پر آنا ہے, بلال کہاں ہے؟ تو حضرت بلال کھڑے ہو گئے, یہاں پر ہو. کہا اذان دو. حضرت بلال نے کہا نہیں اذان نہیں دوں گا, کیونکہ پہلے میں اذان دیتا تھا مجھے نبی کا چہرہ نظر آتا تھا, نبی کا کمرہ نظر آتا تھا, آج نبی کا جنازہ دیکھوں گا, میں اذان نہیں دوں گا. لیکن بہت سمجھایا. حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز, نہیں بولو نا, حضرت ابو بکر نے ظہر کی
اور پھر کیا جملہ فرمایا، بس یہ جملے کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد کہا بلال تو نے اذان دے دی. ساتھ میں بولنا بلال تو نے اذان دے دی اور میں نے نماز پڑھا دی. یہ جو نبی ہے نا جن کا مبارک جنازہ ہے یہ راضی ہو گئے. بولو یہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. اللہ کا ولی جو کہتا ہے نا اور پھر ابو بکر جیسا شخص کہے تو کیا کہنا. کہا بلال تم نے اذان دی، میں نے نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھی، نبی راضی ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر نے چیخ ماری، چیخ مار کر کہا بلال اگر تم اذان نہ دیتے اور آج ان حالات میں میں نماز نہ پڑھاتا، یہ نبی قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کرتے، مجھ کو بھی معاف نہیں کرتے. یہ جو بیٹھے یہاں پہ جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی، یہ کتنے ایسے ہیں جن کی نماز قضا بہت باقی ہے. کئی کئی دن کی فجر باقی ہے، کئی کئی دن کی مغرب باقی ہے، کئی کئی دن کی عشاء باقی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں نماز چھوڑ کر آئے گئے تو بلال تم کو بھی اللہ کے رسول معاف نہیں کریں گے اور میں ابو بکر کو بھی معاف نہیں کریں گے، تو ہم کو معاف کر دیں گے، ہم کو معاف کر دیں گے. ہمارا چہرہ کسی اور کا، ہمارے کپڑے کسی اور کے، ہماری زندگی میں 15 دن ہو جائے فجر کی نماز ہمارے گھر میں نہیں، ہماری بیوی میں نہیں، ہمارے بچوں میں نہیں، 8 9 10 11 12 بجے ہماری صبح ہوئے اور قیامت میں معافی ہو جائے گی، دنیا میں سکون ملے گا. یہ کیوں مذاق کرتے ہو میرے پیاروں؟ کیوں مذاق کرتے؟ کیا اچھا میرے کو یہ بتاؤ، یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض. بولو نماز پڑھنا، پھر کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ کپڑا پہننا فرض، ارے بولو نا کپڑا پہننا، سطر چھپانا آتا ہے. کوئی ننگا نکلتا ہے گھر کے باہر؟ کوئی ننگا نکلتا ہے؟ اور کوئی نکلے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، باولا ہے، اس کے عقل کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بہت بے شرم ہے، یہ بے حیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فرض کو چھوڑا ہے، اپنی ذات کے فرض کو چھوڑا تو پاگل بن گیا. جس نبی نے 7000 مرتبہ فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اس فرض کو چھوڑتے ہوں گے. سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، مدینے پاک میں ہمارے نبی کا کیا تڑپنا ہوتا ہوگا جب پتا چلتا ہوگا کہ میرا امتی فجر. جبکہ نماز کے اندر جیسے میں نے آیت پڑھ کے بتائی، اللہ فرماتے دنیا بھی تیری کروں گا آخرت بھی تیری کروں گا. تو میرے بھائیوں کون کون تیار ہے آج سے شکر کریں گے اللہ کا اور نماز پڑھیں گے؟ 2 چیز کی باتیں میں آپ کے سامنے کر کے جاری کرنا ہے اس وقت. میں آپ کے سامنے بہت 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 ضروری 3 باتیں، بولو کتنی باتیں؟ 3 باتیں. بس اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. سب سے پہلی بات میرے پیارو، ایک یقین بنانا ہے اور ضرور بنانا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا، نہ دنیا نہ آخرت. اور وہ یقین ہے لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں. ہر پارے میں اللہ ایک ہی اعلان فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ایک ہی اعلان کے ساتھ. سب کام بعد میں ہوں گے، پہلا کام ہوگا لا الہ الا اللہ. اور اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں آپ پارہ نمبر 8 میں جاؤ. کون سا پارہ؟ 8ویں پارے میں جاؤ، اخیر میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ہود. کیا نام ہے؟ حضرت ہود. یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت شاید ہی کوئی ہوگا جن کا نام ہود ہوگا، لیکن یہ ایک پیغمبر ایک نبی ہے جن کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام. اور اللہ نے ان کو جو قوم میں بھیجا تھا وہ قوم کا نام تھا عاد. بولو قوم کا نام تھا عاد، ان کا نام تھا ہود. یہ جب نبی بنے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہود میں نے تمہیں نبی بنایا، پیغمبر بنایا. تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا اللہ کرنا کیا؟ اللہ نے کہا بہت کچھ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اعلان کرنا ہے لا الہ الا اللہ. کیونکہ یہ ضروری ہے، امت ساری دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر حضرت ہود کو دیکھو، انہوں نے مجھے پوچھا میں قوم عاد کے پاس آیا ہوں، مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا لا الہ. اچھا یہ رکوع جیسا ختم ہوگا نا 8ویں پارے میں ہی فوراً دوسرا رکوع آئے گا، اس میں اللہ نے ایک اور نبی کا ذکر فرمایا جن کا نام ہے حضرت صالح. بولو کیا نام ہے؟ حضرت صالح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا، ان کو جو قوم دی اللہ نے اس قوم کا نام ہے قوم سمود. بولو قوم سمود. ان کو بھی جب اللہ نے نبوت دی حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بن گئے، حضرت صالح نبی بن گئے، اللہ کے پروفیٹ بن گئے. کہا اللہ کیا کام کرنا؟ اللہ نے کہا بہت کام کرنا ہے، ایک اٹھنی والا کام بھی کرنا ہے لیکن وہ سب بعد میں کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ نے فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح کو فرمایا اپنی قوم سمود میں جا کے اعلان کر دو. پورا مجمع بولے کون سا اعلان کرے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا یہ رکوع ختم ہوئے فوراً اس کے بعد والے رکوع میں آؤ ایک اور نبی کا ذکر ملے گا جن کا نام ہے حضرت شعیب. بولو کیا نام ہے؟ اللہ نے ان کو بھی ایک علاقے میں بھیجا، علاقے کا نام مدین. بولو علاقے کا نام مدین. ان کا بھی وہی معاملہ، اللہ پیغمبر بن گئے، اللہ نبی بن گئے. اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے شعیب بہت کام کرنا ہے، نبوت کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، بہت کام کرنا ہے لیکن پہلا کام ہوگا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو بتایا بہت سے معجزات ملیں گے، بہت سی عجیب عجیب چیزیں ملے گی. اللہ فرماتے میری کتابیں ملے گی، میرا قانون ملے گا، میرا دستور ملے گا لیکن سب بعد میں ہوگا. پہلے اعلان کر دو لا الہ. کتنے انبیاء نے کہا بھی اللہ جب میں اعلان کروں گا تو بہت ماریں گے، بہت ماریں گے، ہو سکتا ہے مجھے ختم کر دیں گے، ہو سکتا ہے قتل کر دیں گے، ہو سکتا ہے آگ میں جلا دیں گے. اللہ نے فرمایا جلائے تو جل جانا، قتل کرے تو قتل ہو جانا، ختم کرے تو ختم ہو جانا، مگر میرا پیغام پہنچانا لا الہ الا اللہ. اسی لیے ہمارے نبی جب معراج پر، بولو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے آئے، کہا اللہ سبق کیا ہے؟ کہا مکے میں جا کے اعلان کر دو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ نے کہا اعلان کر دو لا الہ. اور ایک بہت اچھا، کیونکہ ربیع الاول مہینہ آنے والا ہے نا، اس وقت تو معلوم نہیں میرا آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج میں جو درود لے کر آیا ہوں نا بہت پیارا درود ہے. وہ کون سا درود لایا معلوم؟ حبیب بھائی قاری اسماعیل صاحب اتنا پیارا درود لایا انہیں، مجھے یاد ہے اتنا پیارا درود میں لایا ہوں. وہ کیا درود ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں بتاؤں شارٹ میں بتاؤں. مکہ مکرمہ میں، بولو کہاں پہ؟ نہیں مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ منورہ میں ایک غریب صحابی ہے. بولو ایک غریب صحابی ہے. ہاں ان کے گھر کے باہر ایک اونٹ کھڑا ہے. بولو ان کے گھر کے باہر. اب صحابی غریب اور اونٹ جو باہر کھڑا ہے نا بہت اچھا، بہت مہنگا. تو پورے محلے والے کیا بولتے معلوم؟ چوری کر کے آیا ہوگا. کیا کر کے آیا ہوگا؟ جیسے آج ہمارے یہاں کوئی غریب آدمی ہو اور گھر کے باہر BMW کھڑی ہو یا گھر کے باہر مرسیڈیز کھڑی ہوئے، یہ کسی کو ٹوپی پہنا کے آیا ہے. تو وہ غریب صحابی ہے اور باہر کیسا کھڑا ہے؟ اچھا. اور سب نے کہا یہ چوری 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 چوری. یہ باہر نکلے اور محلے والوں کو کہا میں نے چوری نہیں کیا، میرے خون پسینے کی کمائی سے میں نے اونٹ خریدا ہے، میں نے چوری. محلے والوں نے کہا تو کیا خون پسینے کی کمائی سے اتنا اچھا اونٹ تیرے کو تو خواب میں بھی نہیں آوے، تو چور ہے. اب محلے والے اس کو بولے تو
चोर है। और ये क्या बोले, मैं चोर नहीं, मैंने खून पसीने की कमाई से ये ऊंट खरीदा है। मामला अल्लाह के रसूल के पास गया। सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हुआ? कहा ये लोग मेरे को चोर कहते हैं, मैंने चोरी नहीं किया। और महल्ले वाले कहते ना, हम यकीन के साथ कहते हैं ये चोर है। अब हमारे नबी भी देख रहे, ये महल्ले वाले कह रहे चोर है और ये कहता है कि मैं चोर, ये कहते कि मैं चोर नहीं। हमारे नबी ने फरमाया अभी फैसला होता है। तो कहा फैसला कैसा होगा, क्योंकि सारा महल्ला कहता है कि मैं चोर हूँ, मैं अकेला कहता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, फैसला कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया ऊंट जवाब देगा। कौन जवाब देगा? ऊंट जवाब देगा। बस इतना कहा और ऊंट ने बोलना शुरू किया, ये चोर नहीं है, बड़ी मेहनत की कमाई से मुझे खरीदा है। अब जब ऊंट ने कहा अरबी जबान में तो सब लोग हैरान हो गए, सब लोग हैरान कि ऊंट बोलता है और ऊंट इसके हक में गवाही देता। यानी थोड़ी देर पहले जो जलील होता था अब वो इज्जत वाला बन गया। अब सब लोग कहते ये बुजुर्ग है, ये अल्लाह के वली है, ये साहबी है, ये करामत वाले, ये शराफत वाले, ये एहतराम वाले, ये इज्जत वाले। अभी थोड़ी पहले चोर और अभी इज्जत वाले। तो हमारे नबी ने वो जो सहाबी थे ना उनको बुलाया, कहा कि ऊंट ने जो तेरे हक में गवाही दी, तेरा कोई अमल है, तेरा कोई अमल है कि मैंने फरमाया और ऊंट ने बोलना तेरा? तो उसने क्या कहा मालूम? एक अमल है, मैं एक स्पेशल दरूद आपके ऊपर पढ़ता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। और जब उन्होंने वो दरूद सुनाया ना तो हमारे नबी ने फरमाया तू वो दरूद पढ़ता है कि दुनिया का तो मामला हल हो जाएगा, कल पुल सिरात पर तू इस तरह गुजरेगा कि तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। दुनिया में तो मामला हल होगा, आखिरत में सबसे मुश्किल मंजिल बोलो कौन सी? पुल सिरात, उस पर से ऐसा गुजरेगा तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। वो दरूद कौन सा? 3 सतर वाला दरूद है। कितनी सतर वाला दरूद? 3। कौन सी 3 सतर? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हत्ता ला यबका मिन सलवातिका शै, अल्लाहुम्मा सल्लिम अला मुहम्मद हत्ता ला यबका मिन सलामिका शै, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद हत्ता ला यबका मिन बरकातिका शै। कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन। अब ये 3 लाइन आपको याद नहीं होगी, मैं कार्ड लेकर आया हूँ, उस कार्ड में तीनों लाइन लिखी हुई है, वो आप पढ़ोगे इंशाअल्लाह। दुनिया भी हमारे कदम में, आखिरत भी हमारे कदम में इंशाअल्लाह। ये कार्ड में सबसे पहले मौलाना हुसैन को दे दूं, वो खाया पिया उसका अपनी बीवी को दे देना, पढ़ा करे, बहुत पैसे आएंगे इंशाअल्लाह और आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि आप कारी साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।